السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پیارے بھائی، سوال آپ کا یہ ہے، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی جائے پیدائش کون سا ملک ہے اور اس ملک میں کون سی جگہ ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید ہے، پارہ نمبر ہے 16 اور سورت کا نام ہے سورۃ مریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر درد ذہ اسے کھجور کے ایک تنے کی طرف لے کر آیا۔ جناب حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی جائے پیدائش کے متعلق ائمہ تفسیر کے مختلف اقوال ہیں۔ اس میں بعض کا قول یہ ہے کہ بیت المقدس میں بی بی مریم علیہ السلام کی عبادت کے حجرے کا مشرقی حصہ، حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش بیت المقدس میں ان کی والدہ ماجدہ بی بی حضرت مریم علیہ السلام کی عبادت گاہ کے حجرے کا مشرقی حصہ، جس میں وہ نماز پڑھا کرتی تھیں۔ اور بعض ائمہ کا یہ قول ہے کہ جب پاک دامن کنواری بی بی مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا تو بنی اسرائیل کی بہتان ترازی کی وجہ سے بی بی مریم وہاں سے نکلی اور چلتے چلتے شام اور مصر کے درمیان میں پہنچی تو انہیں درد ذہ ڈیلیوری کا، بچہ پیدا ہونے کا درد شروع ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ بیت المقدس سے 8 میل دور ایک بستی ہے جہاں پر یہ معاملہ پیش آیا، اور اس بستی کا نام ہے بیت لحم، بیت اللحم۔ اور اسی کی تائید کے اندر یہ جو میں نے آخری قول پیش کیا، اسی کی تائید میں یا اسی پر دلالت کرتی ہے نبی پاک حضرت محمد بن عبداللہ جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور فرمان۔ یہ سنن نسائی کتاب الصلاۃ ہے، نماز کی فرضیت کے بیان میں، حدیث نمبر ہے 451 451۔ اور اس سند کے متعلق علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے، اور کہتے ہیں کہ وَلَهُ شَوَاهِدٌ كَثِيرًا، اس کے شواہد بہت زیادہ ہیں۔ اس حدیث کے راوی خادم رسول حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی پاک یہاں سنن نسائی میں حدیث معراج کے تحت فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک جانور لایا گیا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی۔ کہا کہ میں جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ہی اس جانور پر سوار ہو گیا، یعنی براق کی سواری۔ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا چلا تھا تو یعنی کچھ فاصلہ طے کیا تو جبریل نے کہا کہ اترو، نماز پڑھو۔ تو کہنے لگے کہ آپ جانتے ہو کہ آپ نے یہ نماز کہاں پڑھی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کو جبریل نے بتایا کہ آپ نے یہ نماز مدینہ طیبہ میں پڑھی ہے، آپ ہجرت کر کے یہاں آؤ گے۔ پھر سواری پر سوار ہوئے،
پھر کچھ دیر بعد کہا کہ اترو اور نماز پڑھو۔ تو جبریل پوچھتے ہیں اتدری این صلیتا، آپ جانتے ہو کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ صلیتا بطور سینا، آپ نے طور سینا میں نماز پڑھی ہے۔ ہاں جی، حیث کلم اللہ عز وجل موسیٰ علیہ السلام، کہ جہاں اللہ نے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ لو جی، پھر اس کے بعد آپ کی سواری چلی اور جبریل نے آپ سے کہا کہ اتری اور نماز پڑھیے، اور کہا کہ اتدری این صلیتا، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں پر نماز پڑھی؟ صلیتا ببیت لحم، آپ نے بیت اللحم میں نماز پڑھی ہے۔ حیث ولد عیسیٰ علیہ السلام، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جناب حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ یہ سنن نسائی میں 451 نمبر پر حسن درجے کی روایت میں ہمیں معلوم ہوا کہ یہ جو قول ہے ہاں جی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت اللہ میں ہوئی، تو بیت المقدس میں ہاں جی یہ علاقہ یا یہ بستی واقعہ ہے۔ اس بستی کا محل وقوع بیت المقدس میں، اب 8 میل دور ہے، 6 میل دور ہے، بہرحال بیت المقدس کے اندر ہی ایک بستی، اور اس بستی کا نام ہے بیت لحم، بیت اللحم۔ تو اس حدیث میں جبریل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ صلیتا ببیت لحم، آپ نے بیت لحم میں نماز پڑھی ہے، حیث ولد عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہاں سے ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی جائے پیدائش جو ہے وہ معلوم ہوئی۔ اور یہ کہ قرآن مجید نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، وہ قرب قیامت میں دوبارہ زمین پر اتریں گے۔ ہم ان کے اٹھائے جانے پر بھی اور ان کے اتارے جانے پر بھی اور ان کے نبی اللہ ہونے پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی